بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، آپ اس وقت موجود ہیں اردو میریکلز پر۔ دوستو، یہ سچا واقعہ ہمیں شہاب بھائی کی ٹیم نے بتایا ہے۔ کس طرح ایک بھوکا شیر شہاب بھائی کو دیکھ کر اللہ اللہ پکارنے لگا۔ دوستو، یہ کیا حقیقت ہے؟ یہ واقعہ کس جگہ کا ہے؟ اس واقعے کی ہم ویڈیوز بھی آپ کو دکھائیں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ شہاب بھائی کی تمام ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ ابھی پو نہیں پھوٹی تھی، ہر کوئی آرام کر رہا تھا، لیکن ایک مرد مجاہد اپنی منزل مقصود کی جانب رواں دواں تھا۔ اسے اپنے آرام کی غرض نہیں تھی، وہ تو بس جلد از جلد خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونا چاہتا تھا۔ جب وہ تھک جاتا تو اپنے ساتھیوں کے پرزور اصرار پر کچھ دیر کے لیے آرام کر لیتا اور اس کے بعد پھر سے اپنی منزل کی جانب چل پڑتے۔ وہ جس مقصد کو لے کر اکیلا نکلا تھا، اس کو پورا کرنے کے لیے خدا تعالیٰ نے اس کے ساتھ قافلوں کے قافلے روانہ کر دیے۔ وہ جہاں سے گزرتا گیا، لوگ اس کی راہ میں پھول نچاور کرنے لگے اور قدم قدم پر اس کا ساتھ دیا۔ اس سفر میں شہاب چتور کو ہزاروں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن انہوں نے ہر مشکل کا سامنا بہت دیتا دلیری سے خدا تعالیٰ کا نام لے کر کیا، اور وہ کسی بھی مشکل وقت سے نہیں گھبرائے، اور اپنے ساتھیوں کو بھی اس بات کی تلقین کی کہ خدا پر یقین رکھیں، کیونکہ وہ ان کے ساتھ ہے اور ان کی مدد ضرور کرے گا، اور کبھی بھی خدا تعالیٰ ان کو اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ شہاب بھائی کا یہی اٹل یقین اور ایمان لوگوں کو ان کی طرف مائل کرتا تھا، اور لوگ جوک در جوک قافلوں کی صورت میں ان سے ملنے کے لیے آتے، اپنے حق میں ان سے دعائیں کرواتے۔ شہاب بھائی بھی بہت عاجزی انکساری سے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے پیارے حبیب کے صدقے اور وسیلے سے بہت خوش و خضوع کے ساتھ دعا مانگتے تھے۔ ان کے ساتھ جو بھی شخص آیا، انہوں نے کبھی کسی کو ٹالا نہیں تھا، بلکہ سب کے ساتھ بہت خوش دلی اور عزت و احترام سے ملتے اور ان کی باتوں کو توجہ سے سنتے تھے۔ آج بھی فجر کی نماز کے بعد انہوں نے اپنا سفر جاری کیا، لیکن اس سفر کے دوران جب وہ پاکستان کے بارڈر کے قریب تھے تو ان کے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ جنہوں نے آنکھوں سے دیکھا وہ ہندو مسلمان ہو گئے، اور اس واقعے کو سن کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ شہاب بھائی کو سفر کرتے ہوئے دوپہر ہو چکی تھی، ان کے تمام ساتھی بھی ان کے ساتھ تھے، سب میں ایک جوش و جنون اور جذبہ تھا۔ صبح سے اب تک لگاتار سفر کر رہے تھے، کافی لوگ تھک بھی چکے تھے اور اب وہ کچھ دیر آرام کرنا چاہتے تھے، لیکن اس وقت وہ ایک ایسے علاقے میں داخل ہوئے جہاں ہر طرف ویرانہ ہی ویرانہ تھا، ہریالی کا نام و نشان تک نہ تھا، خیر آباد علاقہ اور بنجر زمینیں تھیں۔ انہیں کہیں بھی کوئی آدمی یا مکان نظر نہیں آ رہا تھا جہاں وہ کچھ دیر آرام کر لیں۔ اگر یہاں کوئی آبادی والا علاقہ ہوتا تو شہاب بھائی کے پاس ہزاروں لوگ حاضر ہو جاتے کہ آپ ہمارے یہاں قیام کریں، کیونکہ شہاب بھائی سے لوگ اس قدر محبت اور عقیدت رکھتے تھے کہ ان کی دعوت کرنا اپنے لیے اعزاز سمجھتے تھے۔ لیکن اس وقت یہ علاقہ ایسا تھا کہ یہاں کسی بھی ذی روح کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ شہاب بھائی نے بھی دیکھا تھا کہ ان کے ساتھی کافی تھک چکے تھے، اور اب شہاب بھائی بھی چاہ رہے تھے کہ کوئی ایسی جگہ مل جائے جہاں وہ لوگ کچھ دیر کے لیے سستا لیں۔ یہ علاقہ غیر گنجان آباد اس وجہ سے تھا کیونکہ اس وقت وہ بارڈر کی حدوں کے قریب تھے، اور بارڈر کے نزدیک علاقے زیادہ تر جنگل کی طرح ہوتے ہیں۔ شہاب بھائی نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ آپ لوگ پریشان نہ ہوں، ہمیں کوئی نہ کوئی جگہ ضرور مل جائے گی اور پھر وہاں آرام کر لیں گے۔ شہاب بھائی کے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی کہنے لگا کہ کیوں نہ ہم کچھ دیر کسی درخت کے نیچے ہی آرام کر لیں اور اس کے بعد اپنا سفر جاری رکھیں۔ تو شہاب بھائی نے کہا کہ درخت کے نیچے آرام کرنا ٹھیک نہیں رہے گا، کیونکہ یہ غیر گنجان آباد علاقہ ہے اور یہاں پر جنگلی جانوروں کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ تو باقی ساتھیوں نے بھی شہاب بھائی کی بات سے اتفاق کیا۔ شہاب بھائی کا دل بار بار انہیں کسی خطرے کی جانب متوجہ کر رہا تھا، لیکن وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے، اور اسی وجہ سے وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ کسی ایسی جگہ آرام کریں جس سے ان کے ساتھیوں کو نقصان پہنچے۔ پھر وہ اپنے ساتھیوں کی حالت دیکھ کر انہیں یہی بہتر لگا کہ وہ کچھ دیر کسی درخت کے نیچے ہی آرام کر لیں۔ انہوں نے آس پاس نگاہ درائی اور ایک بہت بڑا درخت ان کو نظر آیا۔ تمام ساتھی اس درخت کی جانب چل پڑے، لیکن شہاب بھائی کے دل میں بار بار یہی خیال آ رہا تھا کچھ تو غلط ہونے والا ہے،
اور یہی چیز اب انہیں پریشان بھی کرنے لگی تھی۔ انہوں نے اپنے دل میں خدا تعالیٰ کا ذکر کرنا شروع کر دیا۔ ویسے تو ہر وقت ان کی زبان پر اللہ تعالیٰ کا نام رہتا تھا اور وہ کوئی نہ کوئی تسبیح لازمی کرتے رہتے تھے، اور اس وقت بھی انہوں نے یہی کیا۔ جب سب لوگ درخت کے نیچے پہنچے تو وہ بہت حیران ہوئے، کیونکہ سارے علاقے میں انہیں کہیں بھی ہریالی نظر نہیں آئی تھی، لیکن یہ درخت کافی ہرا بھرا اور بہت تناور تھا، اور اس کے آس پاس بھی کافی ہریالی تھی۔ یہ دیکھ کر سب لوگ بہت خوش ہوئے اور وہاں پر آرام کرنے لگے۔ ان لوگوں کو بھوک اور پیاس لگی ہوئی تھی، اسی لیے جو تھوڑا بہت ساز و سامان تھا سب نے اسی پر گزارا کیا اور خداوند کا شکر ادا کر کے سستانے لگے۔ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد شہاب بھائی نے کہا کہ اب ہمیں چلنا چاہیے اور اس علاقے کو عبور کرنا چاہیے، اور سب نے شہاب بھائی کی ہاں میں ہاں ملائی۔ ابھی وہ لوگ کچھ ہی دور چلے تھے کہ ایک بہت بڑا امتحان ان کے انتظار میں تھا۔ جیسے سب لوگوں نے سامنے کی طرف نگاہ اٹھائی تو وہ پریشان ہو گئے، اور کچھ لوگ تو حد سے زیادہ گھبرا گئے، لیکن شہاب بھائی نے سب کو تسلی دلائی۔ اب شہاب بھائی کو سمجھ آئی تھی کہ یہی وہ خطرہ تھا جس کا الارم ان کے دل میں بار بار بج رہا تھا۔ ان کی چھٹی ہی سنہیں یہی پیغام دینا چاہتی تھی جسے وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ 10 نقاب پوش لوگوں کا ایک گروہ ہاتھوں میں ہتھیار لیے ان سب کے سامنے کھڑا تھا، اور اس گروہ نے شہاب اور ان کے ساتھیوں کا راستہ روک لیا۔ شہاب بھائی نے اس گروہ کو کہا کہ ہمارے پاس ایسی کوئی چیز نہیں جو تم لوگوں کو فائدہ پہنچا سکے۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں آپ کی چیزوں کی ضرورت نہیں، بلکہ ہمیں تو آپ لوگ ہی چاہیے، اور انہوں نے شہاب اور ان کے ساتھیوں کو قابو کر لیا۔ شہاب بھائی نے خدا تعالیٰ سے دل میں دعا کی کہ یا اللہ، آج تک جتنی بھی مشکلات آئی ہیں ان سب میں سے آپ نے نکالا ہے، تو اس مشکل میں بھی آپ ہی نکالیں اور ہماری مدد فرمائیں۔ شہاب بھائی نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ حوصلے سے کام لیں، انشاءاللہ خدا تعالیٰ ان کی مدد ضرور کرے گا۔ ابھی وہ لوگ شہاب بھائی اور ان کے ساتھیوں کو لے کر کچھ دیر ہی چلے تھے کہ سب نے عجیب و غریب آوازیں سنی، اور سب بھی حیران و پریشان ہو گئے۔ ان آوازوں نے ہر ذی نفس کی توجہ اپنی جانب کھینچی۔ دھار کی، گرج برس کی اس قدر آوازیں آ رہی تھی کہ پورا علاقہ ایک بار ان آوازوں کی وجہ سے دہل گیا۔ اور پھر جو منظر شہاب اور ان کے ساتھیوں اور اس گروہ نے دیکھا، اس منظر نے سب کو حیران کر دیا۔ تمام لوگوں نے ایسا سوچا بھی نہیں تھا کہ انہیں ایسی مشکل کا سامنا بھی کرنا پڑے گا، کیونکہ سامنے سے ایک شیر گرجتا ہوا شہاب اور ان کے ساتھیوں کی جانب آ رہا تھا۔ گروہ کے لوگ بھی اس کو دیکھ کر ڈر گئے، اور تمام لوگوں کو اپنی جان کی پرواہ ہونے لگی، کیونکہ اس شیر کا مقابلہ کرنا اپنی جان کو داؤں پر لگانے کے مترادف تھا، اور اس گروہ کا اس شیر کا مقابلہ کرنا ناممکن سا لگ رہا تھا، کیونکہ شیر کافی بپھڑا ہوا تھا۔ ابھی وہ لوگ ایک حیرانگی سے باہر نکلے نہیں تھے تو شہاب بھائی اور ان کے ساتھیوں نے فوجیوں کی گاڑیوں کی آوازیں سنی۔ وہ آواز جیسے ہی قریب آنے لگی تو اس گروہ کے لوگوں نے شہاب بھائی اور ان کے ساتھیوں پر حملہ کر دیا، لیکن شیر نے ان کو ایسا کرنے سے روکا اور ان کے حملے کو بیچ میں ہی روک کر اس گروہ پر جوابی حملہ کر دیا، اور اس طرح وہ گروہ شہاب بھائی اور ان کے ساتھیوں کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکا اور اپنی جان بچانے لگا۔ اب وہ گاڑیاں قریب آ چکی تھیں اور ان میں سے فوجی اترنے لگے۔ فوجیوں کو دیکھ کر اس گروہ کے لوگ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ کھڑے ہوئے، لیکن شہاب اور ان کے ساتھی وہیں پر کھڑے رہے۔ شہاب بھائی وہاں سے ہلے نہیں اور ان کے ساتھی ان کو چھوڑ کر جانا نہیں چاہتے تھے۔ شیر بھی وہیں پہ ہی موجود تھا۔ فوجیوں نے گاڑیوں سے اتر کر اس گروہ کے تمام لوگوں کو پکڑا۔ شیر کی آواز سن کر جو دور دور کے علاقوں کے لوگ تھے وہ بھی اپنے ہاتھوں میں لاٹھیاں اٹھائیں اس جانب نکل آئے تھے۔ ان لوگوں میں سے ہندو اور مسلمان دونوں ہی تھے، اور پھر سب لوگوں نے جو منظر دیکھا وہ سب کی آنکھوں کو نم کر گیا۔ اس منظر کو دیکھ کر سب لوگ اللہ اکبر کے نعرے لگانے لگے، کیونکہ وہ شیر اب شہاب بھائی کے قدموں سے لپٹ رہا تھا، ان کے تلووں کو چاٹ رہا تھا۔ شہاب بھائی نے بھی خدا کا نام لے کر اس شیر کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا۔ سب لوگ یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے، کیونکہ شیر کو انسان کا دشمن کہا جاتا ہے، لیکن یہ شیر ایسا لگ رہا تھا جیسے شہاب بھائی سے ہی ملنے آیا ہو، اور اس وقت شہاب بھائی اور ان کے ساتھیوں کی جان بچانے والا کوئی اور نہیں بلکہ یہی شیر تھا۔ فوجیوں نے شہاب بھائی کو بتایا کہ انہوں نے جب شیر کی دھار سنی تو وہ سب لوگ حیران رہ گئے، کیونکہ اس علاقے میں کبھی بھی شیر نہیں آتا۔ وہ لوگ اسی کے تعاقب میں اس جانب آئے تو انہوں نے اس گروپ کو دیکھا جس نے آپ لوگوں کو اپنے قبضے میں رکھا ہوا تھا۔ یہ گروہ فوجی 2 ماہ سے پکڑنا چاہ رہے تھے، کیونکہ یہ لوگوں کو اپنا غلام بنا لیتا تھا اور پھر ان سے ہر جائز و ناجائز کام کرواتا۔ فوجی بہت حیران ہوئے اور انہوں نے شہاب بھائی کا شکریہ ادا کیا کہ ان کی وجہ سے گروہ پکڑا گیا، لیکن شہاب بھائی نے کہا کہ یہ سب کچھ اللہ کی مدد سے ہوا ہے، اور یہ شیر بھی اللہ کی طرف سے ہماری مدد کے لیے بھیجا گیا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے آج تک کبھی تنہا نہیں چھوڑا، اس طرح آج بھی خداوند کریم نے ہماری مدد کی
یہ سن کر بہت سے ہندو شہاب بھائی کے قریب آئے اور ان سے مصافحہ کیا اور کہنے لگے ہمیں بھی کلمہ پڑھائیے، اور پھر وہ مسلمان ہو گئے۔ فضا اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھی۔ فوج اور ان کا عملہ اس شیر کو پکڑنا چاہتے تھے اور اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتے تھے، لیکن شہاب بھائی نے کہا کہ اس شیر کو چھوڑ دے، یہ کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اور پھر وہ شیر شہاب بھائی کے قدموں سے لپٹتا ہوا دیکھتے ہی دیکھتے اس جنگل میں اوجھل ہو گیا، اور اس طرح سے اس شیر کی وجہ سے شہاب اور ان کے ساتھیوں کی جان بچی اور ان کو مدد ملی۔ جس طرح سے خدا تعالیٰ نے قدم قدم پر پہلے شہاب بھائی اور ان کے ساتھیوں کی حفاظت فرمائی تھی، اس طرح سے آج پھر شہاب بھائی کے پختہ یقین اور دعاؤں کی وجہ سے ایک بار پھر وہ لوگ اس امتحان میں کامیاب ہوئے۔ اللہ تعالیٰ شہاب اور ان کے ساتھیوں کو ان کی منزل مقصود تک پہنچائے اور قدم قدم پر ان کی حفاظت کرے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، ہم شہاب بھائی کی ٹیم کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں، جیسے ہی ہمیں کوئی نئی اپڈیٹ ملے گی ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے، لیکن اس کے لیے آپ کو ہمارا چینل سبسکرائب کرنا ہوگا اور ساتھ موجود بیل آئیکن پر بھی کلک کرنا ہوگا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، اللہ نگہبان۔